بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ تنگدستی دور کرنا چاہتے ہو تو سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھو۔ خاوند کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو تو سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھو۔ سر درد سے بچنا چاہتے ہو تو سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھو کہ امتحان میں کامیابی چاہتے ہو تو سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھو کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں سے ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی وہ صورت تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ تنگدستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگدستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ و یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اور اس کی تنگدستی سورۃ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کی تنگدستی خوشحالی میں بدل جائے۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائے گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہواؤں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور کسی بچے کو نظر بد ہوئی تو اسے بھی اسی طرح دم کرے، بفضل باری تعالیٰ بری طرح اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور وہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کرے، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں۔
ہر روز اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا، شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ نفس سر درد کے لیے اگر کسی کو نفس یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالی سے اس کو پانی کی طرح دھوئے، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ قوت حافظہ کے لیے جس کسی کا حافظہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو، کوئی بھی بات زیادہ دیر تک یاد نہ رہتی ہو تو حافظے کی مضبوطی کے لیے باوضو ہو کر چینی کی پلیٹ میں سورۃ فاتحہ لکھے اور خالص عرق گلاب یا پانی سے دھو کر ہر روز پیے۔ سورۃ فاتحہ زعفران سے لکھے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا، حافظے کی کمزوری کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ طالب علموں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے طالب علموں اور دوسرے حضرات جو کہ کسی امتحان میں کامیابی کے خواہش مند ہوں، ان کے لیے سورۃ فاتحہ سے مدد لینا بہت مفید ہوتا ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ امتحانات کے آغاز سے چند دن قبل سورۃ فاتحہ اس طرح سے پڑھنا شروع کر دے کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیانی وقفے میں باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 40 یوم تک بلا ناغہ پڑھے۔ جن دنوں میں امتحان ہو رہے ہوں ان دنوں میں بھی ناغہ نہ کرے اور برابر پڑھے۔ امتحانات جب ختم ہو جائیں تو پھر بھی پڑھے، یعنی جس دن سے شروع کرے اس دن سے لے کر 40 یوم تک بلا ناغہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ امتحانات میں کامیابی سے نوازے گا۔ ہر روز سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگے، بافضل باری تعالیٰ ناکامی نہ ہوگی اور کامیابی قدم چومے گی۔ رشتے کے لیے اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ آتا ہو، اگر رشتہ آتا ہو تو کوئی بھی بات طے نہ ہوتی ہو، رشتے والے ناپسند کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فاتحہ کی برکت سے دلی مراد جلد ہی پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو کوئی یہ چاہے کسی اچھی اور نیک جگہ پر اس کا نکاح ہو جائے اور اس معاملے میں اسے کامیابی نصیب ہو، اس کا گھر بس جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام نہ کرے، 40 یوم تک ہر روز بلا ناغہ 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 یوم کے اندر ہی مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی، کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ اگر بالفرض 40 یوم تک مقصد پورا نہ ہوتا ہو تو مایوس نہ ہونا، اس عمل کو مزید 40 یوم تک جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ ضرور مقصد میں کامیابی ہوگی اور جلد ہی کسی اچھی جگہ سے نکاح ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے شادی کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے پا جائے گا۔ ملازمت کے لیے جو کوئی اچھی ملازمت کے حصول کے لیے کوشاں ہو اور چاہتا ہو کہ جلد از جلد اسے ملازمت مل جائے تو اس مقصد کے لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورت اور اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور جب ملازمت کے حصول کے لیے درخواست لکھ کر دے اس درخواست پر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں اسے اچھی جگہ پر ملازمت مل جائے گی۔ جب تک ملازمت نہ ملے اس عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہو۔ بفضل باری تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کی روزی کا مسئلہ دنوں میں ہی حل ہو جائے گا۔ مقدمے میں کامیابی کے لیے اگر کسی پر کوئی ناجائز مقدمہ قائم کر دیا
گیا ہو، کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہو اور مقدمے سے خلاصی کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو تو چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں تنہائی میں بیٹھ کر اول اور آخر 101 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ ہر روز بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، 40 یوم تک کسی عمل کو جاری رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ مقدمے میں کامیابی ہوگی اور مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس سے تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔